اے پہلے معلوم ہوندہ اللہ صرف اے نہیں منوانا چاہتا کہ میں الہ، اس تو پہلے اللہ دا لا الہ نفی کروائی پہلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی جڑا توحید دا رنگ اپنایا نا اس وچ اپنے پیو دے معبوداں تے ضرب لائی لما تعبدو ما لا يسمعو ولا يبصرو ولا يغنی عنکا خدا دی قسم اگوں سنو اے ابراہیم جیسا بہادر ہی آکھ سکتا ہے کوئی ہر بندہ نہیں آکھ سکتا یا آباتی لا تعبد الشیطان سبحان اللہ انہوں دا پیو شیطان نو پجھے دا نہیں تے پیو دے معبودہ نو کی آکھ رہے ہیں شیطان سوکھا کانڈ تے کوئی نہیں جن یہ حافظ صاحب دی کانڈ تے میں آئیں کانڈ تے کوئی نہیں جتھا کوئی نہیں جماعت کوئی نہیں گروہ کوئی نہیں پارٹی کوئی نہیں مدرسہ کوئی نہیں آمین آکھن اللہ کوئی نہیں تے پیغمبر کھلوتا تے آدھا یا آبتی لا تعبد الشیطان بھلا پیو ایک انہیں برداشت کرے تو میرے معبودوں نو شیطان آکھ رہے ہیں لَإِن لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا اگر تو باز نہ آیا نا اپنی تبلیغ تو میں تن سنسار کر دینا وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا نکل جاؤ میرے گھر سے میری نظرت وہ چلو جا تیرے جیا پتر من نہیں چاہیے اور نوجوانوں آج بھی تو ہن کسی نو پیو گھروں کٹ دے وے تے نکل دیں وقت کے محسوس ہوں بول دیں باپا کہ نکل جا میرے گھر سے حالے پتر نو پتا بھی اتھو نکل ساں چاچے دے گھر لگا ویسا نکل ساں مامے دے گھر لگا ویسا ماسی کو لگا ویسا پھپھی کو لگا ویسا توحید مننے کوئی نوجوان تے سارے اومن مشرک تے پیو واقع توحید مننی ہے نکل میرے گھر ہے اس نو پتا چاچے دے گھر ٹر جاسا مامے دے گھر ٹر جاسا نہیں تا اشاعت و توحید تا ہے ہی ہے مدرسہ اشاعت القرآن ہے اتھے کمرے بھی ہیں اتھے رہ پوسا روٹی بھی ہے کھانا بھی ہے من مویت تلی ہوتے اٹھیسن پڑھیسن بھی صحیح اے جاندہ ہو نکلنا لا اس دے باوجود والد دا گھر چھوڑنا آسان نہیں کہ حضرت ابراہیم نو تو پتا ہی گھر تو باہر بھی میرا کھاساں کتھوں پیساں کتھوں راساں کتھے سر کتھے چھپیساں والد آدھا پیا نکل جاؤ میرے گھر سے اور حضرت ابراہیم نے ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر رکھیا سلام علیکہ میرا آخری سلام قبول کر گھر چھوڑن دی دھمکی دینا میں ساری کائنات نو چھوڑ سکتا مسئلہ توحید نرمی اختیار نہیں کرتا یہ پہلی قربانی حضرت ابراہیم کہ چھوڑیا ایک قربانی باہر آ گئے ہن تہاڈا کہ خیال ہے میرے قوم نو تبلیغ کرنی چاہیے تو ہن تا تھوڑا جہا رنگ بدلنا چاہیے میں پیو وہ آئی جس کٹ دیتا تے ہن میں سپ بھی مر ونجے تے جے گڑ دینے آئے مردے ہوئے میں زہر ضرور دینی ہے اللہ اکبر اللہ ایک گل یار رہ گئی جن نوجوان تھے بیٹھے ہو نا پڑھے لکھے سکولاں کالجاں دے تو انداز مولویاں رگڑا بڑا چاڑیا لیکن تساں بھی ایک نظریے نال اگر سکول دی تعلیم حاصل کرو نا تو وہ بھی دین بن جائے سبحان اللہ نیت بدل لو نیت میں اس واسطے دنیا دی تعلیم حاصل کرنا چاہنا کہ میں اپنے نبی دا فرمان
غیر مسلمان تک پہنچانا چاہنا، انہاں دی زبان سکھنا چاہنا تے اے پیغام میں انہاں تک بھی لے جانا چاہنا۔ سبحان اللہ۔ تے بات او تعلیم بھی کہ بن ویسی دین کوئی شک نیت نیک کر لو، لیکن اس دے نال دین دی تعلیم بھی ضروری۔ جنازہ آندا ہوئے، دعائے قنوت آندی ہوئے، کلمے آندے ہوئے، حلال حرام دا پتہ ہوئے، جائز ناجائز دا پتہ ہوئے۔ اعتزاز آسن کیڈا وڈا نا ہے یار، کیڈا وڈا بیرسٹر ہے، کتنا بڑا وکیل ہے، اگل جڑے کول ہو اللہ پڑھی اس تے غلط پڑھے، تو پچھو کسی آکھا غلط پڑھی ہے، دوئی میری پڑھی اس بات غلط پڑھی۔ اتنی بڑی تعلیم ہوئے دنیا دی تے سورت اخلاص بھی نہ دی ہوئے، میں نے یقین ہے بے منموہن سنگھ نو بھی آندی ہو سی۔ یہ صورت ہی ہو جائیے نا، کیوں بھائی یہ جڑے ہندو ایتھے رہندے ہیں، جڑے لوگوں ویکھے نے ہندو رہندے ہیں، انہوں نے یہ صورتاں نہ آندیاں۔ مسیتاں دے نال لگدے ہیں بچے پڑھدے، میرے والد صاحب آتے ہیں پہلا سپارہ تے ہندوؤں نو ہی آندا، پہلا سپارہ تھا یہ جڑے پڑھے لکھے نوجوان اتنے بیٹھے ہوتے آدھے راندے ہوتے جڑے اکٹھے باندھے ہوتے آدھے ہو کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں اور اپنا مسلک چھوڑو نہیں، بڑا فارمولہ کم دا جی، کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں، بڑا امن دا فارمولہ ہے جی، او لوگ دسو من حضرت ابراہیم علیہ السلام پیو دا مسلک چھیڑیا کہ نہیں چھیڑیا؟ بولو تھوڑی گل وقت دے گئے، شکر ہے تساں اس ویلے کوئی نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھنا تو میاں اپنی نبیڑ تجھے پرائی کیا پڑی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد دا مسلک چھیڑیا، انہاں دے معبوداں نو شیطان آکھیا، ہن جلے باہر نکل آئے ہن تو تھوڑا جہا رنگ بدلنا ہے۔ اور قوم کے لوگوں خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، محیی اللہ ہے، ممیت اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، مالک اللہ ہے، یہ توحید بیان ہو رہی ہے۔ لوگ ادھر سا توحید بیان کر رہے ہیں، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، توحید ہے۔ میں کہ ہے توحید پر اس کو ابو جہل ہی بن رہا ہے۔ اٹھا لو قرآن، سورت یونس اٹھاؤ آیت نمبر 31 اٹھاؤ، سورت عنکبوت اٹھاؤ، جاؤ پڑھو گھروں میں جا کے۔ مشرکین مکہ یہ ساریاں صفتاں اللہ دیاں اجعل الالہۃ الہا واحدا، اے اعتراض ہے، سارے الہوں کا ایک الہ بنا دی۔ ہن جلے باہر آئے نا ہن تو تھوڑا جہا فکر ہونا چاہیے بھی رامنا ہی تھائیے کھامنا ہی تھائیے کہنو نیڑے لاواں، لیکن باہر نکل کے آدن ما ہاذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں؟ یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں؟ انتم لہا عاکفون، حضرت شیخ الہند نے عاکفون دا معنی کیتا جن کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ بے شک عاکفون دا معنی حضرت شیخ الہند نے کیا جن کے سامنے تم مجاور بنے بیٹھے ہو۔ یہ مورتیاں شورتیاں کیا ہیں؟ کیا حقیقت ہے ان کی؟ تو قوم دے لوگاں کیا وجدنا آباءنا، یہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آندہ نے ترجمہ آباد کے میں نا زور نال بولو سان نہیں پتا کہ سن دین کہ نہیں سن دے۔ وجدنا آباءنا، ہم نے تو اپنے باپ دادا کو پایا ہے ان کی عبادت کرتے ہوئے، اس کی دیکھا دیکھی ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں، یہ ساڈے وڈیریاں دا مذہب ہے۔ ساڈا والد ساڈا دادا جہنم میں جاسی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آخنا چاہیے دائی اور یار وڈے پہنچ گئے رب کو، تساں اپنی قبر وچ پاؤنا، انہاں نو چھوڑو اپنی سوچو۔ لیکن ذرا سنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اگو کے آخ رہے خدا دی قسم میں انی اللہ نے نہیں تعریفاں کیتیاں ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین، بے شک انہیں نہیں تعریفاں کیتیاں،
ارشتوئیے تعریفاں دے لائق آئی جیلے انہاں لیا نا پیو دادے دا نا بھئی ساڈے پیو دادے انج کریندے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین تساں بھی پکے گمراہ تے تواڈے پیو دادے بھی پکے گمراہ سوکھا ہی بولو یار بولو سوکھا یہ فتویٰ لانا انہوں نے آتے ہیں قوم نے آتے ہیں حال یسمعونکم اذ تدعون جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری پکاریں سنتے ہیں پیو نو کیا ذرا میری گل غور نال سننی ہے والد نو کیا لما تعبدو ما لا یسمع تے قوم نو کیا حل یسمعونکم اذ تدعون کیا وہ سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو معلوم ہوندا جیڑا سنے نہیں او پکار دے لائق نہیں اے بنیاد پہلا عقیدہ ہے بھئی جنہاں نو اساں پکار رہے ہیں او ساڈی پکار سن دین ساڈی پکار اتھوں ابتدا ہو رہی ہے شرک داخل ہو رہا داخل ہو رہا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی تبلیغ دا انداز کے وے دسیا او سن دے نہیں اج اشاعت توحید عالمی جلے توحید بیان کیتی تا انداز ابراہیمی اختیار کیا سبحان اللہ اسامی ابراہیمی انداز اختیار اسامی مڑ تے ہاتھ رکھے جڑوں نہ پیا کیوں بھائی جڑے پکارتے ہیں غیر اللہ نو پہلا عقیدہ کیوں نہ نہیں میں دین جان دین سن دین جواب دین جواب اسا نہ سن دے میرے والد صاحب آدھے تو فیصلہ تک کرو تو چو مردہ کون ہے وہ سن لیا تو تے کھلوتا او جواب دیتا تو نہیں سنیا بس مردہ کون ہے سن دین جواب دین حال احوال پوچھتے ہور گھر خیریت ہے سارے ٹھیک ہیں اشاعت توحید والیاں نے بنیاد تے ہاتھ رکھیا تے رب نے بھی بنیاد تے ہاتھ رکھیا قرآن پاک جدا مشرکین نے آکھیا نا لیقربونا الی اللہ زلفا ہاؤلاء شفاؤنا عند اللہ اے سن اللہ دے نیڑے کر دیندے ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی جوڑدا نہیں بابا میں تیری قبر تے آیا تے تو میری گل رب تک پہنچا میری دعا رب تک پہنچا تے میری گل رب تک پہنچا اللہ نے بنیاد تے ہاتھ رکھیا اللہ نے فرمایا بابا تیری گل میرے تائیں تاں پہنچائے جداں بابا تیری مڈو نہ پیا جنگ والے آدھے تھڈیوں نپنے جنگ والے کیا آدھے تھڈیوں نپنے بنیاد تے ہاتھ رکھ دیتا تیری گل میرے تائیں تاں پہنچائے جداں تیری ان تدعوہم سبحان اللہ لا یسمعوا دعاکم اللہ مکے دا امام آئے رال پنڈی تے پھر دارالعلوم تعلیم القرآن سبحان اللہ تے شیخ القرآن نے عربی چ سپاس نامہ پیش کیتا سبحان اللہ وہ مکے دے امام اس دے ملک دے حالات دسے بھی ساڈے ملک کے شرک کیوں ہوندا اس نو دسے عربی چ بھی کے کرتوت ہوندے نے تے بعد نال قرآن دے حوالے پیش کر دے گئے بھئی او آدن حاجت روائن مشکل کشائن نافع و زارن قرآن انہاں دا تے جلے اے ایت پڑھی نا شیخ نے سبحان اللہ تے من پھر یاد ہے حضرت شیخ نے تھے ایک جملہ آکھیا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاكم ولو عند القبر سبحان اللہ ولو عند القبر اگر تم ان کو پکارو وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے اگرچہ پکارنے والا قبر کے اٹھے ہوئے سبحان اللہ تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے بنیاد پہ ہاتھ رکھے
چلو آج نہ سن سن وجہ جمعرات والے دیہڑے لگا ویسے وترواں آئینیاں تے شب برات والے دیہڑے تو بنیریاں تے آ کے بیٹھے اتنے آ کے بیٹھے بنیریاں تے آئیاں کتھوں ہیں جنت وچ کیڑیاں بنیریاں کیوں آئیاں آکے بیا ٹکر تے ساگ یہ رکھ کے نا مولوی دے گھر پہنچ اساں جنت چوں آئیاں جمعرات والے دیہڑے نہیں تو شب برات والے دیہڑے نہیں تو دھرنا مار کے بہ جاواں گے سنا کے ہٹاں گے 26ویں پارے دے پہلے صفحے تے اللہ نے فرمایا ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه سبحان اللہ الى يوم القيامه میں تیری زندگی قیامت تک لمبی کر دیواں تے تو پکارے تے سناون دی کوشش کریں او تن جواب نہیں دے سکتے مولا ناراض ہیں نا کیوں جواب نہیں دیندے اللہ نے فرمایا وہم اور وہ ان دعائہم ان کی پکاروں سے غافلون کرو مانا یار کرو مانا ایک باری غافلون دا لفظ آکھو غافلون وہ ان کی پکاروں سے غافلون کیا ہے فتوے لانے آسان ہیں نا نہیں پڑھنا تے قرآن بیان کرنا ایڈا سوکھا نہیں کدی آکھیا اے پتھرین کدی آکھیا اے منکرن کدی آکھیا مماتی اساں کون اساں حیاتی کیڑے کم وچ لوکاں نوں پاتا اساں کہ حیاتی اے کون مماتی مماتی دا لفظ قرآن ہے سبحان اللہ بے شک قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی اسا تا قرآن چاہے پہ مماتی او کیا زمانے سن وہابی آدھے ہیں او آدھے ہیں وہابی ہیں ایسا آدھے سے وہاب اللہ دا نام ہے یہ نسبتی لگی اللہ والا سن آدھے ہیں وہابی آدھے ہیں اللہ والا مولا صدقے جامع دشمن ہے کوئی اور لفظ آکھ سکتا ہے اس دی زبان جو کٹوایا ہی سبحان اللہ وہابی تے اللہ انہاں دی زبان جو ساڈے واسطے کٹوایا مماتی تے مماتی دا لفظی معنی نے میری موت ماشاءاللہ مماتی دا لفظی معنی کیا ہے محیایا میرا زندہ رہنا و مماتی اور میرا مرنا میری موت تے جڑا بندہ توان ویکھ کے آکھے مماتی جا رہا اصل وچ آکھنا چاہندا اے میری موت جا رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سچی سچی گل دسو دوے طبقے دا کوئی میرا بھرا بیٹھا ہو بھی دسے سچی سچی گل کریا ہے میری دھڑ نہیں کرنی تساں میں تساں اشاعت و توحید دیو تے میری دھڑ کرو نہ بالکل دھڑ نہیں کرنی ہن پانی نہیں پوانا رکھ دو مماتی دھڑ میری نہیں کرنی ٹھیک ہے وعدہ ہو گیا سچی سی گل کرو کیڑے ویلے صحابہ نبی پاک نو قبر منورے چ رکھ دے پے ہیں کہ سمجھ کے رکھ دے پے بات پہلے مماتی تا صحابہ ہوئے من بالکل جڑے ویلے نبی پاک نو قبر منورے چ رکھ رہے ہیں
اس ویلے صحابہ کے سمجھ کے رکھ رہے ہیں سبحان اللہ کہ بعد اس ستے تا سارے صحابہ دا اجماع ہو گئی بے شک پہلے مماتی تو او ہوئے جنہ میت سمجھیا تا قبر منورے چو رکھیا تبت پہلا مماتی تا او ہویا نا جس حجرے عاشق جا کے نبی پاک دے چہرے پر انوار تو کپڑا لاہ کے نبی پاک دے متھے نو چومیا اور آکھیا طب حیم و میتا سبحان اللہ تکبیر صدیق اکبر زندہ باد یہ کون ہے زور نال بولو طب حیم میتا و میتا تیری زندگی بھی پاکیزہ تے تیری موت بھی پاکیزہ سبحان اللہ فتوے لانے آسان ہیں لوگاں نو ورگلانا لوگاں نو دور ہٹانا تنفر پیدا کرنا نفرت بھرنا یہ آسان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی توحید دا انداز کی آئی نہیں سمجھا کہ جنہاں نو تساں پکار رہے ہو وہ تواڈیاں پکاراں نہیں سنتے لیما تعبدو کیا علماء کرام تھوڑی توجہ کر سکتے ایڈا نقطہ تو کوئی نہیں لیکن اللہ کرے وہ واقعی میں گل صحیح کر گیا لیما تعبدو ما لا یسمعو تے سنن دا تعلق کس نال ہوندا پکار نال کس نال پکار نال ایتھے وات عبادت دا میں نہ کہ بڑسی پکار تاں تک آیا لیما تعبدو ما لا یسمعو ان کی پکار کیوں کرتا ہے جو تیری پکاروں کو سن تے جتھے اللہ کیا لیسا کا مثل ہی شیئن اگو نہیں آکھیا وہ مختار کل وہ رب وہ خالق نا جتھے آکھیا لیسا کا مثل ہی شیئن اتھے آکھیا وہو السمیع سبحان اللہ واہ 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 سبحان اللہ یہ نقطہ اتھے آکھیا وہو السمیع معلوم ہوندا اس وچ کہ ہور نو شریک بنانا ایو سب تو وڈا شرک ہے بے شک اللہ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قربانی کا قربانی پہ نہ ہے دوسرا سبحان اللہ بتوں نو توڑ دیتا قوم نے آکھیا اگ ہی سٹ دو اگ جلا دیتی گئی روشن ہو گئی اسمان نال گلاں کرن لگ گئی حضرت ابراہیم نو چیخے چ پا دتا گیا چیخے نو جھولا دے رہے ہیں بس چند سیکنڈاں تو بعد آگے سٹنا لوگ تماشا ویکھن واسطے آ گئے کہ اللہ نے آسمان دے پردے ہٹا کے فرشتیاں نو منظر دکھایا تساں دے آئے فسادین خون خرابہ کرسن او ویکھو میرے بندے نو سامنے آگے چند سیکنڈاں تو بعد آگے چ لوگاں سٹ دینا چہرے تے کوئی پریشانی دا نشان ویکھ جبریل آکھیا مولا اس دی مدد کرنا اللہ نے فرمایا تو بانیو پوچھ جا گل کرے اے بارش برسان والا فرشتہ نال لے جائے آندھی چلان والی جی ڈیوٹی ہے نال لے جا جاؤ این اس ٹائم مدد آ گئی حل لک من حاجت اللہ ابراہیم تیری کوئی حاجت ہوئے میں آ گیا اے بارش برسان والا فرشتہ آکھو بارش برسا دئیے کولیاں نو راکھ بنا دئیے آندھی چلان والا اندھیری چلا دئیے کولے دشمنوں دے گھر پہنچا دئیے حل لک من حاجت تیری کوئی حاجت ہوئے میں آ گیا حضرت ابراہیم نے فرمایا اے رب تے میرا معاملہ جبریل تو ہی وچوں ہٹ جا اللہ انہی اللہ نہیں آدھا ولیکن کان حنیفا مسلما بے شک ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما حنیف کا کیا معنی طرف کا کیا معنی ہوتا حنف طرف اے میز دے کنارے نو آدن ندی دے کنارے نو آدن نہر دے کنارے نو آدن طرف حرف حنف اتو نکلے حنیف میں نہ ہوئے گا
سب تو منہ موڑ کے ایک طرف دا ہو جانے والا، ایک طرف دا ہو جانے والا، جان دی قربانی دے، سبحان پھر ہجرت کی تھی۔ وطن چھوڑنا آسان ہے؟ مشکل شہر اپنا چھوڑنا، ہجرت کرنی آسان ہے؟ نہیں، اور اپنے شہر دیاں دیواراں نال بندے نو پیار ہونا، بے شک جتھے جم پل ہوئے نا اس دیاں دیواراں نال، گلیاں نال، سڑکاں نال، گھر دے برامدے نال، صحن نال۔ اللہ دی قسم ہے باہر سفر تے راویے ایئر کنڈیشن کمرے، تکیے، آرام سارا، او نیندر نہیں آندی جیڑی گھر دے برامدے چ ننگی منجی دے اوتے بندے نو آوے۔ سبحان اللہ، نہیں گل نہیں بے شک گھر گھر ہے، اللہ وطن وطن ہے کہ وطن کشمیر ہے، سبحان اللہ، بھاویں اوتے پانی نہ لبدا ہو، وطن کشمیر ہے، شہر نال دا پیار ہوندا بندے نوں۔ میں پڑھن واسطے بہت گھٹ گیا سرگودے تو ہے، میں اکثر کتاب حضرت نیلوی رحمت اللہ علیہ کو جلے میں گجراں والے پڑھن گیا نا تو من محسوس ہویا کہ گھروں باہر رہنا اوکھا، ایڈا سوکھا نہیں۔ تو وقت میں شام دے ٹائم نہ کدی کدی اتنے جی ٹی روڈ اڈا نا اتنے میں آ جانا ہے بھی سرگودے والے پاس جڑی بس آسی نا اس نو ویکھ سامنے کتھوں آ رہی ہے۔ سرگودے جو شہر تے وطن دی قربانی آسان ہے۔ ہندوستان دے ساڈے بھائیاں نے وطن چھوڑیا، اگو پاکستان آئی، آ گئے۔ افغانستان والے ہجرت کی تھی، اگو پاکستان آئی، ایران آئی، ہندوستان آئی، آ گئے۔ جلے بندے ہجرت کریں دین اگو وے دن پہ اگو مسلم ملک کے ساڈے بھرائن کلمہ پڑھنا لین سمجھا دے سن کاروبار دے سن، تامی ہجرت کرنی مشکل ہے۔ تے جلے حضرت ابراہیم نکلن لگے نا تو فرماندے انی ذاہب الی ربی، سبحان اللہ، جدے میرے رب نے حکم کرنا میں ادے ہی ٹر گیا۔ سبحان اللہ، وطن دی قربانی، اولاد کوئی نہیں، 90 سال دی عمر ہے، اولاد کوئی تے رب کو مانگ رہے ربے حبلی من الصالحین، بے شک مولا کوئی صالح اولاد عطا کر، کہندے کول مانگ اللہ کو، اللہ کو، تو بات اولاد دے خزانے کہندے کول، اگر نبیاں تے ولیاں کول ہوندے تو حضرت ابراہیم تا درجن بیٹے لے کے بیٹھے ہوندے، بے شک یہ کہندے کول خزانے، اللہ کو، پیغمبر تا مانگ رہے ہیں اللہ کول، التجامہ کر رہے ہیں، آئسیاں کر رہے ہیں، ربے انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ بے شک کس منگیا؟ حضرت زکریا علیہ السلام، بولو زبان بولو۔ زکریا علیہ السلام نے بیوی باجے عمر اس دی 99 سال ہے، 99 سال دی عورت اونج بچہ نہیں جمدی، اتو کے وے بانج تے بانج عورت جوان بھی ہوئے تو بچہ نہیں جمدی۔ اللہ نے فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، یحییٰ، سبحان اللہ، پیغمبر نے کہندے کول منگے، اللہ کو، بد خزانے پتراں دے کہندے کول دین والا کون ہے؟ اللہ، حضرت شیخ القرآن فرمانے ہیں میں دریے نظر بند ہویا نا ایوب خان دے زمانے 16 مہینے آدھے ہیں اس ویلے تو من افسوس لگتا ہے کہ میں نے نظر بند کر دیتا، لیکن من اپنے پنڈے توحید سنان دا کدی موقع نہیں ملیا، وہ 16 مہینے میں توحید سنائی سبحان اللہ، اپنے پنڈ دریا۔ ایک دڑیا کہ میں درس دیتا تھی یہ واقعہ جلے میں حضرت زکریا دا بیان کیتا نا تو میں درس ختم کیتا تو ایک ساڑھے چودھری شہر دا زمیندار آ وڑیا، اس آکھیا مولوی جی اے جڑا تسا بیان کیتا اے قرآن ہے جے؟ شدہ لوگاں تا کسی قرآن نہیں، اے قرآن ہے؟ میں کہا قرآن ہے، سورت مریم ہے، آل عمران ہے، اللہ دا پیغمبر ہے، رو رو کے رب کو مانگ رہا۔ اس آکھیا میرا جڑا پیر ہے وہ آدھا میں دے سن تے مجھ منگدا مجھ
میں پتر دیساں تے مجھ دیساں حضرت شیخ الفران فرمایا قرآن نہیں اس دے اختیار وچ ککھ بھی نہیں آ ککھ بھی نہیں آ اس دے اختیار وچ اللہ نے چودھری نو سمجھ دے پیر صاحب آئے چکر لیندے نا مریداں تے وقت پیر تا ماں پیو ہوندا نا پڑھدا چھڑدا بھی پڑھدا بھی کوئی ساڈیاں بچیاں دھیاں ساڈیاں حضرت شیخ القرآن فرماندے تو بھی کدیاں کہ پیراں دے گھر وڑیا کر تے آکھیا کر اساں ماواں نوں ملن آیا ہاں تیریاں بہناں اودیاں دھیاں لگدیاں تے انہاں دیاں ماواں نہیں لگدیاں تہاڈیاں اندر بڑا لگا نا اس مرید آ کے پیچھے ہٹ کے کھلا اندر میری بیوی ہے بچیاں میریاں پیچھے ہٹ سا کیا ہاں میرا مرید ہے وہی جڑا بیوی دے نال من بہا دیندا چار پائی تے اس آخیا میں تیرا پیر ہو سکا چھوڑ پیر دا بچہ نہ ہوئے پیچھے ہٹ اس دوے مریدہ کول پوچھیا بھی کے گل ہے اس آخیا غلام اللہ خان کول پہنچ گئی اس قرآن سنائے اس قرآن سنائے شیخ القرآن فرمانے بات اللہ اس نے پتر دیتا سبحان اللہ تے بات میرے کو لاوے تے میں ناکھے مولوی جی اللہ پتر بھی دیتا تے مجھ بھی بچ گئی اللہ کے پتر بھی دیتا تے مجھ بھی بچ گئی اور بچیاں دے خزانے کس کو لیں یہاں بولی من یشاء اناسا یہاں بولی من یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناسا جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا اور جس کو چاہتا ہوں بیٹے ہی بیٹے دیتا ہوں اور نوجوانوں دھیاں دا ذکر اللہ پہلے کیتا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تے پتراں دا ذکر اللہ پیچھے کیتا نہیں اتھو مفسرین ایک نقطہ کڈیا نے پہلی اولاد دھی ہووے تا بابرکت ہوندی سبحان اللہ نبی پاک دی پہلی اولاد کی آئی زینب آئی دا نوجوان بیوی نو آدا پتر چاہیدا جنیس دیکھتے آ رہے یہ تو دھی جمی میں تین طلاق دے دینی ہے پاگل نہ ہوئے جبل اس دیکھتے آ رہے پہلے بچی دا ذکر کیتا یہاں بولی من یشاء اناسا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا تے دھیاں تے پتراں دے خزانے کہندے کولن یہ کسی نبی ولی دے اختیار وچ یہ کسی زندہ مردہ دے اختیار وچ نہیں انہاں دے نام ہی بات چنگے چنگے رکھے کرو عبداللہ بڑا خوبصورت نام تو انتا لگتا نا اور پرانا ہو گیا پرانا ہو گیا نویں نویں نام رکھنے میں عبداللہ اللہ کا بندہ اللہ کا بندہ یہ آئزی دیکھو اس ناچ آئزی دیکھو شاہ جہان جہانگیر عالمگیر شاہ نواز رستم ہمیں بلی کو ڈردا ہو نہ کہ رستم سوراب شاہین ساڈے بنجال ایک بندہ ہی اولاد نہ بچے تے کہے پٹی پڑھائی پہ پٹھو پٹھے نہ رکھ تا بس نہیں اس دا نہ رکھیا سوٹا دوے دا کھوتا بالکل سچی گل دو پتراں دا نہ رکھ ایک دا سوٹا انہاں جٹ نام ہی سونے رکھے کرو اپنی اولاد بچیاں دے بھی علماء نال مشورہ کر کے علماء کو پوچھ کے ایک اور بھی میری اگر اپیل ہے میرا موضوع ہے نہیں اگر خدا نہ خواستہ طلاق دیونی ہونے نا
تو وہ بھی علماء کو وہ تو طریقہ دس ایسے نے بھائی اے طریقہ تو 700 تو تلے کھلو دے بے شک ہاں میں 700 دسیاں تے طلاق یہ علماء نال مشورہ کر کے پوچھ کے بھائی کی طریقہ طلاق دے نام ہی رکھو تا علماء کو پوچھ کے مولا ایک صالح بیٹا عطا کر دے رب حبلی من الصالحین اللہ نے اسماعیل دے دیتا سبحان اللہ بیٹا اسماعیل دے دیتا حالے دودھ پیندا ایک منٹ واسطے ذرا سوچیا ہے لوندیاں دا پتر ہوگی تے بڑھاپے دی اولاد لوندیاں دا پتر ہوگی تے بڑھاپے چ لبیا ہوئے تے حالے اس اپنے والد نال توتلی زبان وچ گلاں بھی نہ کیتیاں ہون تے اللہ آکھے اس نو بیابان جنگل وچ جتھے کوئی درخت نہیں پانی نہیں آبادی نہیں چھوڑ کے آ تے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا او آکھے جنیں تیری مرضی سبحان اللہ تے چھوڑ کے آ گیا ربنا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک اللہ اللہ خدا دی قسم ہے بندہ حیران ہو جائے مولا میں چھوڑا ہی بیابان جنگل جتھے آبادی بھی کوئی نہیں درخت بھی کوئی نہیں پرندہ بھی پر نہیں مرندہ مولا بت روزی تو دے میں پانی دا انتظام تا کریں کوئی کھامن پیمن دی شاید دا انتظام تا کریں نا پیغمبر آدھا ربنا لیقیم الصلاۃ سبحان اللہ اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کو قائم سبحان اللہ معلوم ہوندا نبی دے ذہن وچ اولاد واسطے سب تو اہم شے دنیا نہیں نماز دین ہے دین ہے دنیا نہیں دین پیغمبر دے ذہن وچ اہمیت دنیا دی نہیں دین دی ہے بعض مفسرین نے لکھیا بھئی جلے حضرت یعقوب دی اکھاں واپس آ گئیاں تے ویکھن لگ گئے آج کتنی خوشیاں ملیاں دو نظری واپس آئی تے یوسف دی زندگی دی خبر بھی آ گئی دو خوشیاں یہ معمولی خوشیاں تفسیر خازن نے لکھا 40 سال تو بعد سبحان اللہ کتنے سال تو بعد 40 سال کے بعد یوسف زندہ ہے تے حضرت یعقوب نو فٹ سوال کرنا چاہیے یوسف زندہ ہے شادی کیتی میری نو میرے کوئی پوترے پوتریاں کوئی اولاد کریندا کہ وے نا یہ لے اس نے خبر دیتی نا یوسف زندہ ہے تو حضرت یعقوب آدن علی ای دین ترکتا ہو مجھے یوسف کی زندگی کی خبر دینے والے مجھے یہ بتا میرا یوسف کس دین پر ہے سبحان اللہ اسا کیا اسے دین تے جس تے تساں تہاڈا والد تہاڈا دادا ابراہیم ہے اسے دین تے یوسف ہے اگو حضرت یعقوب آدن الان تمت النعمت ہن نعمت پوری ہوئی نا سبحان اللہ زندگی دی خبر ملن نال نعمت پوری نہیں ہوئی نعمت تا پوری ہوئی جدا دسن والے دسیا بھئی یوسف دین اتے قائم ہے سبحان اللہ تساں اپنی اولاد واسطے کیا سوچیندے رہندے ہو دنیا بن جائے دنیا عورتاں بیٹھی ہونیاں بچے کھڈانیاں ایک دوے کول پوچھدیاں تو کی بنے سے کہ پٹواری او دے ذہن وچ پٹواری کوئی بڑا ہوندا تے تو کی بنے سے کہ تھانے دار سوچا ویکھو دنیا بن جائے تے جے تیرا پتر بیرسٹر بن جائے جج بن جائے جسٹس بن جائے پروفیسر بن جائے وکیل بن جائے بڑے عہدیوں تے پہنچے اسلام آباد چلا جائے کار مل جائے بنگلہ مل جائے نوکر مل جان ونہار وچ لانا لیا تین کے ملے اس نو تارشا لب گئی تین کے لبے
17ویں گریڈ دے آفیسر دی ماں نو میں خود بھیک منگدیا ویکھی اور آباد پتر 17ویں گریڈ دا آفیسر آئے تے رو رو کے آدھی آئی پیو اس دا مر گیا تے میں لوگاں دے برتن مانج مانج کے اس نو پڑھایا کیوں وہ جٹنی آئی چادر بنیندی آئی تے تلے دیسی جتی تے جٹنی آئی اس نو شرم آندی آئی الو دے پٹھے نو دسینے ہویا بھئی یہ میری ماں ہے تین کے لبیا اس نو عزتاں مل گئیاں تین کے لبیا میں دساں تین کے لبیا نماز سارے پڑھ دیاں یار سن علم ہے میری بھی ذہن ہے بس تھوڑی دیر تو بعد تین کے لبیا تین اے لبیا بھئی جدہ تو مر گئے ہو نا اس نو خبر پہنچی بے پیو مر گئے وہ آیا تیری چارپائی اگو رکھی ہوئی ہے پہلی صف وچ کھلوتا تے جنازے دی دعا کوئی نہیں آنی اے تین لبیا آخری بول تیرے واسطے نہیں بول سکتا مغفرتی دعا تیرے واسطے منگے تو سب دنیا تا نہیں نا دین بھی ہے اے تین ملیا تے جے تیرا بچہ حافظ قرآن بن گیا تے رب نے قیامت دے دن تیرے صرف دے سونے اور چاندی دے تاج پوا دینے سبحان اللہ انہاں وچ جڑے موتی لگے ہونے نا ایک موتی دی چمک اتنی ہونی ہے جتنی سورج دی جدا سورج تیرے کمرے دے وچ آ جائے سبحان اللہ ایک موتی دی چمک ہونی ہے اے حافظ قرآن دے والدین دی رب نے دستار بندی کرنی ہے سبحان اللہ دستار بندی دے لفظ غلط نکل گیا تاج پوشی یہ کرنی ہے تاج پوشی لوگ حیران ہونا اے کون ہے نا سر تے سونے چاندی دے تاج تے موتیاں وچوں سورج دی چمک آکھن لگے او خوش نصیب ہیں جنہاں دے بچیاں نے دنیا دے وچ قرآن پاک نو حفظ کی سبحان اللہ میں ایتا نہیں یادا بے تو دنیا نہ پڑھاؤ تو دنیا بھی پڑھاؤ تے دنیا دے نال بچیاں نو دین بھی پڑھاؤ انہوں کو قرآن دی تعلیم بھی ہوئے فقہ دی تعلیم بھی ہوئے حدیث دی تعلیم بھی ہوئے ہوں جڑے ارد گرد لوگ ہو تھوڑے واسطے تو آسانی ہے یار پتر نو دور بھی نہیں جانا پڑتا بالکل قریب ہے نزدیک ہے تے لے آؤ نا اپنی اولاد نو تاکہ حافظ قرآن بنن درس نظامی دا کورس کرن دنیا مولوی بھوکا نہیں مر سکتا اے سوال ہی پیدا نہیں ہوندا بے مولوی بھوکا مر جائے مولوی جداں مرنا تا زیادہ کھا کے مرنا بے شک بد ہضمی ہونی سے مر جانا سی بھوکا نے مردہ مولوی بے شک خدا دی قسم آخری 10 صورتاں بھی آندی ہووے نا کدائیں نہ کدائیں فٹ اذان بھی دے سکدا نا تو فٹ کدائیں نہ کدائیں ڈاکٹر علاج ہی مفت کریں دے کہ کپڑے دی دکان تے ویندا ہوا دا جی تواڈے پیچھے نماز پڑھدے ہاں جی انہی ہی لے جاؤ کہ جُتی دی دکان تے گیا جُتی پئی اس کے تواڈے پیچھے نماز پڑھدے ہاں جی لے جاؤ جی کیڑے پیسے تواڈے کول موجیں ہی لگی مردہ نہیں بھوکتے نہیں مردہ تے جڑے تو زمیندار ہو زمیناں تواڈیاں اپنیاں تو تواڈی کے فکر پے گئی ہے کہ بھوکا مرسی زمیناں اپنیاں واندا راسی کم کردا راسی تے جداں 8ویں دیہاڑے ممبر تے آسی نا حق بیان کر لے آؤ نا زمیندار لوگ لے آؤ نا اپنے پتران جداں زمیندار لوگاں دے پتر مولوی بنے نا بڑے دبنگ قسم دے مولوی بن سی دانے گھر دے اس نے وج جناب بیان کرے سے نا صحیح بیان کرے سے انہیں مدرسہ ہے